ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے مسجد الحرام کے امام اور خطیب شیخ سہیل بن حمید نے کہا، اللہ فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے والوں کو برباد کر دے، ان کے قدم اکھیڑ دے۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے مسجد الحرام کے امام شیخ سہیل بن حمید کا کہنا تھا، تقوی اختیار کرو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے، تقوی اختیار کریں گے تو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ امت مسلمہ کو بدعت اور غیبت سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا، والدین سے حسن سلوک کرنا اور سچ بولنا۔ اللہ نے فرمایا، یتیموں، مساکین، بیواؤں، ہمسایوں سے شفقت سے پیش آؤ، ایمان والو عہد کی پاسداری کرو، لوگوں کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آؤ، دشمن کو معاف کر دو، اللہ تمہیں دوست بنا لے گا۔ امام مسجد الحرام نے دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں بھی کرائیں۔ اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم تولى شأنهم، اللهم تولى شأنهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وآوي طريدهم واجبر كسيرهم وآمن خائفهم واكفهم شر أعدائهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر سے آئے لاکھوں عازمین حج میدان عرفات میں جمع ہیں، عبادت اور دعاؤں میں مصروف ہیں۔ رات مینا میں قیام کر کے حجاج عرفات میں جمع، عازمین حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کر رہے ہیں۔ عازمین نے مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنا، فلسطین کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں، امت مسلمہ کے لیے بھی دعا مانگی گئی۔ اللهم اصلح احوال المسلمین، اللهم الف بین قلوبهم وتول جميع شأنهم۔ اللہ اکبر۔ عازمین نے ظہر اور عصر کی نماز قصر کے ساتھ ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ شہباز شریف ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کے ساتھ اعلیٰ سطح وفد بھی ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے، ملاقات میں 2 طرفہ تعاون، تجارت، سرمایہ کاری اور مسلم امہ کی فلاح و بہبود پر بات ہوگی۔ علاقائی امن و سلامتی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کریں گے۔ جیسے بھارت کو جنگ میں شکست دی، پانی کے گھمنڈ کو بھی خاک میں ملائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آبی ذخائر سے متعلق اہم اجلاس سے خطاب، کہا کہ آئندہ نسلوں کے لیے پانی کی ضرورت کو محفوظ بنانا ہمارا فرض ہے، پیٹ کاٹ کر پانی کے ذخائر نہیں بنائیں گے تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ ہندوستان نے حالیہ جنگ میں بدترین شکست کھانے کے بعد تواتر سے 60 کے پانی کے معاہدے کو ویپنائز کرنے کے لیے دھمکی دے رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ پانی بند کرنے کا جو دھمکیاں دے رہا ہے، پوری دنیا نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ آج ہمارا فرض ہے، وفاق نے صوبوں کے ساتھ مل کر آنے والی نسلوں کے لیے اور 24 کروڑ عوام کے لیے پانی کی ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہمیں سیکیور کرنا ہے۔ جس طرح ہم نے جنگ میں اس کو شکست فاش دی ہے، اس کا یہ بھی جو گھمنڈ ہے اس کو بھی انشاءاللہ خاک میں ملائیں گے۔ ان کے سیکرٹری جنرل ہیں گوٹیرس، انہوں نے ایک کنونشن بنائی تھی، انٹرنیشنل واٹر ٹریٹیز کے حوالے سے ہم کام کر سکتے ہیں۔ اس سٹوریج کیپیسٹی کی بات کر رہا ہوں جہاں پر کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، نہ سندھ میں، نہ کے پی میں، نہ بلوچستان میں، نہ پنجاب میں۔ ہم اپنا پیٹ کاٹ کر اگر سٹوریج کیپیسٹی بلڈ نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد کہتے ہیں، بھارت کے خلاف پاکستان نے کثیر الجہتی آپریشن کیا، اس میں JF-17، J-10C، PL-15 استعمال کی۔ اس آپریشن میں سائبر، AI اور AW کو بھی ہم آہنگ کیا گیا۔ We be very clear that Pakistan and China relationship is higher than mountains, deeper than oceans, and stronger than steel. So that is what it is. And as I said that we flew the JF-17s, we flew the J-10Cs, we used the equipment, and it was a synergetic effect, as I said, that a multi-domain operation was there, full spectrum dominance was there, all tools of conflict, AI, AW, cyber, aircraft, missiles were synergized, and that is how we could get those effects. And of course JF-17s, J-10Cs, PL-15s, they played a critical role in that. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں، راکی کٹ پتلی فتنۃ الہندوستان کا بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ خالصتاً دہشت گرد ہیں۔
صوبائی وزیر منصوبہ بندی و ترقی ظہور احمد بلیدی اور چیف سیکریٹری بلوچستان کے ساتھ نیوز کانفرنس میں مزید کہا، بھارت پاکستان کی ابھرتی معیشت کو برداشت نہیں کر پا رہا، پراکسیز کے ذریعے نئی سازش شروع کی ہے، اب سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنا رہی ہے، ان کا جلد خاتمہ ہوگا، بلوچستان میں کسی بڑے فوجی آپریشن کی ضرورت نہیں۔ ہندوستان کے لوگ یہ فیصلہ کر چکے ہیں، یہ فطرت الہندوستان کا بلوچ سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں، فطرت الہندوستان ہم کہہ رہے ہیں خدا بلوچ سے نہ جوڑے، یہ دہشت گرد ہیں جو پاکستانیوں کی کلنگ کر رہے ہیں، مکمل طور پر را فنڈڈ انٹیلیجنس ڈریون وار ہے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان، اور پاکستان کے پورٹس کو جب وہ ٹارگٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ پہلے وہاں پہ کوشش کرتے ہیں، انڈین میڈیا اس پہ شور مچاتا ہے، وہاں پر جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اپنے پراکسیز کے ذریعے اس کو کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے، تمام ان کا فوکس جو ہے وہ سافٹ ٹارگٹس کی طرف چلا گیا ہے۔ اس کی اب روک تھام کے لیے ہمیں ایک سیکیور انوائرمنٹ دینا ہے، ان کے پیچھے اوفینسو ہونا ہے۔ یہ BYC اس طرح کے جتھے یہ لیجیٹیمیٹ وائسز ہیں ان سیپریٹسٹ گروپس کے، کون سے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں کہ جب یہ معصوم لوگ مارے جاتے تب ان کی خاموشی ہوتی، پھر انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی ایڈوکیسی کرتے۔ کون سا ملک ہے جو اس طرح ان کو پاکستان کو توڑنے کی باتیں پاکستان کی سڑکوں پہ کرے کہ جی بلوچستان میں تو 70 سال سے طاقت کا استعمال، یہ کدھر ہوا ہے بلوچستان میں؟ کوئی ایک گاؤں مجھے بتائیں جس کو خالی کیا کہ بلوچستان میں اس طرح کا آپریشن کیا جا سکتا ہے جیسے کہ KP میں کیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت پڑے گی تو کوئی حرج نہیں ہے ملٹری کو یوز کرنے، میجر ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز وہ ہمیں جو ریکوائرمنٹ اینڈ گول اچیو کیا کرنا ہے وہ اچیو اسی طرح سے ہوگا اسمارٹ کائنیٹک IBOs کے ساتھ۔ سب سے بڑا ایشو جو بلوچستان کا دیٹ از مسنگ پرسنز، اس دفعہ ہم نے کل وہاں پر لیجسلیشن کی، اس لیجسلیشن کے تحت جو سینٹرز ہیں وہاں پر لوگوں کو رکھیں گے، پھر ایک ہائی پاورڈ بورڈ بنایا ہے جس کو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ چیئر کریں گے۔ سیلف ڈسپیئرنسز کی تعداد زیادہ، انفورس ڈسپیئرنسز سارے لوگ جو سیلف ڈسپیئر ہونے جا رہے ہیں، جو BLA کی لسٹ ہیں وہ کس کے پاس؟ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان مشترکہ فورم کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ چینی میڈیا کو انٹرویو میں کہا، خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں بھارت ملوث ہے۔ Illegal and unilateral strikes within Pakistani territory. And while we appreciate the international community's role in achieving that ceasefire, Pakistan believes that peace is only possible. Perpetual peace, lasting peace, is only possible through dialogue and diplomacy. We offered an impartial investigation. It was India that backed away from that offer of an investigation, unable to tell the world who were the terrorists involved in these attacks. Have they managed to not only identify them, but actually apprehend them? Instead, they launched unilateral strikes in Pakistan. Forum be established, which is neutral, which is impartial, that could look into not only this terrorist attack, but any other terrorist attack. Because as you're aware, Pakistan has a long list of complaints against India's involvements with terrorist attacks in Balochistan, in Pakhtunkhwa, and through various terrorist groups within Pakistan. And we also formed such a body that could preempt sort of future events. بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد نے امریکی کانگریس کے ارکان سے ملاقات کی۔ ایونٹ کی میزبانی ڈیموکریٹ رکن کانگریس ٹام سوازی نے کی۔ کاکس کے ریپبلکن رکن جیک برگمین اور کانگریس رکن الہان عمر کے ساتھ ساتھ امریکن پاکستانی کمیونٹی شخصیات بھی موجود تھیں۔ وفد نے سینیٹر کرس وین ہالنڈ سے بھی ملاقات کی۔ بھارت کی جانب سے سنتاز معاہدے کی معطلی کو بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا، جنوبی ایشیا میں دیر پام کے لیے پاک بھارت جنگ نہیں، ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو نے امریکنز فار ٹیکس ریفارم کے زیر اہتمام بھی تقریب میں شرکت کی۔ خطاب میں کہا، پاک بھارت جنگ بندی میں سہولت کاری پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم تجارت کے دروازے کھولے گا، تنازع کم کرے گا اور امریکی ٹیکس دہندگان کے اربوں ڈالر بچائے گا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد نے واشنگٹن میں معروف امریکی تھنک ٹینک CSIS بھی گئے، مباحثے میں پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا۔ بھارتی پارلیمانی وفد کی واشنگٹن نیشنل پریس کلب آمد پر سکھ مظاہرین نے احتجاج کیا۔ پریس کلب کے داخلی دروازے پر جمع سکھ کمیونٹی کا کہنا ہے کہ بھارتی وفد جھوٹ کا پلندہ لے کر امریکہ پہنچا۔ گڈیاں نہیں روکی ہوئی ہیں، we have blocked their path. We want to bring a message to the whole world that the Sikhs are asking for freedom and the government is carrying out transnational repression and transnational assassinations, which we want India to stop immediately and we want to win the independence of Punjab. کیا سرکار دا ایک جھوٹ دا پلندہ جو انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا ہوا ہے جہاں ششی تھرور اور ترنجیت سندھو دے انڈر کام کرتا ہے،
ਤੇ ਸੰਦੂਰ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਾਕਿस्तान जो है दहशतगर्द देश है, ਜਿਹੜਾ कि इन्हां दा सब कुछ झूठ है। पाकिस्तानी वफ्द भारतीय जारहियत बेनकाब करने के मिशन पर बैनुल अक़वामी सतह पर सरगर्म है। दूसरी जानिब भारतीय वफ्द मौज मस्तियों में मगन है। बैरून मुल्क दौरे पर गया भारतीय वफ्द अवामी टैक्स के पैसों पर मौज मस्तियां कर रहा है। भारत का आला सतह का वफ्द गयाना, पानामा, कोलंबिया और ब्राजील में नाकामी के बाद वाशिंगटन पहुंचा है। भारतीय वफ्द की क़यादत करने वाले शशि थरूर भारत का मुकदमा लड़ने की बजाय एक महफिल में गाने गाकर एंजॉय करते रहे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वजीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और डिजिटल असासाजात बिलाल बिन साकिब की अमरीका में मसरूफियात का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान की क्रिप्टो और डिजिटल असासाजात की कोशिशों से आगाह किया। बिलाल बिन साकिब ने लास वेगस में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की हिकमत अमली से आगाह किया। पाकिस्तान बिटकॉइन के सिलसिले में सरे फहरिस्त मुल्कों में शामिल होने पर गामजन है। क्रिप्टो और डिजिटल असासाजात में पाकिस्तान की आए रोज कामयाबियों से भारत परेशान है। पाकिस्तान क्रिप्टो और डिजिटल असासाजात के मामले में नई कामयाबियां हासिल कर रहा है। पाकिस्तान बिटकॉइन के ज़खायर कायम करने वाला पहला एशियाई मुल्क बनना चाहता है। बिटकॉइन ज़खायर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिप्टो माइनिंग और AI का डेटा जोन कायम करना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के क़याम से महज 3 माह में बिटकॉइन ज़खायर से भारत तिलमिला उठा है। भारत ने कई साल से क्रिप्टो पर सिर्फ एक डिस्कशन पेपर ही तैयार किया है। IG जेल खानाजात काजी नजीर की जगह फिदा हुसैन मस्तोई नए IG तैनात किए गए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फिदा हुसैन की तैनाती की मंजूरी वजीर जेल खानाजात ने दी। मलीर जेल से भागने वाले कैदी रजा का वीडियो बयान सामने आ गया। रजा ने खुदकुशी से कबल वीडियो बनाई थी। रजा का कहना था वो बेकसूर है, उसे रिहा किया जाए। जलजले के झटके महसूस हुए तो सब जान बचाकर भागे, वो भी दूसरे कैदियों के साथ भाग गया। सर सारे लोग भागे सर, हेरा फेरी ऊपर चढ़ के फायरिंग होने लगी सर। तो क्या करता है सर, जिधर अवाम भागी सर अपनी जान बचा के जलजले आए उधर सर। घर वालों ने सर मुझे बोला कि चल हमारे साथ और आपके सामने ले आए। आपसे अपील करता हूँ सर, मैं बेकसूर हूँ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में सजा मुअत्तली के केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने कहा, बानी बगैर किसी सबूत जेल में हैं, वो बैरून मुल्क जाएंगे, ना ही रिकॉर्ड टेम्पर करने का खतरा है, जिस पर अदालत ने कहा उनको लीगल टीम नोटिफाई करने का वक्त दे दें। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूशन टीम को 7 रोज में नोटिफाई करने की हिदायत की और 11 जून तक नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का कहना था, बानी हक और सच के साथ खड़े हैं। आज नैब के वकला ने प्राइवेट वकला के लिए वक्त मांगा है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, जानकर ताखीर की जा रही है। वकील ने कहा उसे समात का मालूम नहीं था, ये इंतहाई शर्म की बात है। अलीमा खानम बोली, वकील के सिवा पूरी दुनिया को समात का पता था। के वक्ता ने ये बात कही है कि हमें टाइम दिया जाए कि हम लोग प्राइवेट लॉयर्स हायर करें। हमारा अजीम का है, वो सिर्फ और सिर्फ रब से ही मदद मांगते हैं। लोगों को इससे तकलीफ होती है, हम लोग हक और सच के साथ खड़े हैं। शर्म की बात है, सरकारी वकील आके ये कह रहा है कि जी मुझे पता नहीं था और मुझे रात को पता चला। शर्म करो, पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि आज ये पेशी लगनी थी और तुम आगे कह रहे हो कि मुझे पता ही नहीं था। और वही डिलेइंग टैक्टिक्स, वही शर्मनाक किस्म की हरकत जो शुरू है यहाँ पर। आज इमरान खान की और बुशरा बीबी की सेंटेंस सस्पेंड हो सकती थी। एक शख्स आए हुए थे बगैर किसी कागज के, उन्होंने कहा कि मुझे रात को इत्तला मिली है, पूरे पाकिस्तान को इत्तला थी, लेकिन उस शख्स को रात को इत्तला मिली है कि यहाँ पेश होना है। उसने ये भी आगे कहा कि हमने तो अभी प्रोसिक्यूटर या लॉयर अपॉइंट ही नहीं किया ये केस के लिए। फवाद चौधरी का कहना है, समझ नहीं आ रहा तहरीक इंसाफ की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी को साथ शामिल क्यों नहीं करेगी। मोहम्मद जुबैर की पार्टी में शमूलियत खुशाइंद है, उनके आने से पार्टी को फायदा होगा। ये कहना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो चूंकि हम उनसे बात नहीं करेंगे। हम सियासतदान हैं, हमने रास्ते बनाने होते हैं। मोहम्मद जुबैर साहब की इत्तलात हैं कि वो तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं।
یہ بڑی خوش آئند بات ہے. زبیر صاحب کے آنے سے انفارمیشن ونگ ہے وہ مضبوط ہوگی. بجٹ آ رہا ہے, محمد زبیر صاحب اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ کیوں مولانا کو ساتھ نہیں ملا سکی, وہ کیوں جماعت اسلامی کو ساتھ نہیں ملا سکی. پوزیشن الائنس بننا تحریک کے لیے بہت اہم تھا. اب بھی یہ موقف ہے, خان صاحب سے ملاقات ہوگی, میں پھر ان سے یہ بات کروں گا. حکومت سے گفتگو بہت ضروری ہے. کراچی میں بجلی کے بحران پر ایم کیو ایم بڑا فیصلہ کرنے والی ہے. کراچی اور دیہی علاقوں کا 80% مینڈیٹ ہمارے پاس ہے, اپنا اختیار استعمال کریں گے. وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں بتایا جائے کراچی میں بجلی کی سپلائی کا نظام پورے پاکستان سے الگ کیوں ہے. کراچی ہزاروں ارب وفاق کو دیتا ہے, اس شہر کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. ہم کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہیں کراچی میں بجلی کے بحران پر کہ الیکٹرک کو ہم متنوع کر رہے ہیں. حکومت سے ہم نے درخواست بھی کی تھی اور ہم شرط کے طور پہ رکھیں گے وہ بتایا جائے کراچی میں بجلی کی سپلائی کا نظام پورے پاکستان سے الگ کیوں ہے. وہ شہر جو اس صوبے کا 97% پاکستان کا 60% بجٹ بنا کے دیتا ہے, 2500 ارب دیتا ہے اور ہم 15 ارب کے لیے 100 میٹنگیں کرتے ہیں. شہر میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کا 80% سے زیادہ مینڈیٹ ہمارے پاس ہے, تو ہمارا اختیار ہے. اور جمہوریت کہتی بھی ہے جس کے پاس جہاں پہ جتنا مینڈیٹ ہو اتنا ہی اختیار ہونا چاہیے. ہم اپنا اختیار استعمال کریں گے. وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی. امریکی مندوب نے کہا اسرائیل کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے والی کوئی بھی چیز قبول نہیں. حماس کو شکست دینا اور دوبارہ خطرہ نہ بننے دینا اسرائیل کا حق ہے. امریکی مخالفت پر کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے. پاکستان سمیت سلامتی کونسل کے 10 مستقل اراکین نے قرارداد پیش کی تھی. امریکہ کے سوا دیگر 14 اراکین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا. پاکستان نے غزہ جنگ بندی کی قرارداد مسترد ہونے کو بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی اور اخلاقی داغ قرار دے دیا. پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا اس ناکامی کو مجرمانہ خاموشی تصور کیا جائے گا. Pakistan deeply regrets the failure of this council to adopt the draft resolution tabled by the 10 elected members, where the entire world was expecting action, but yet again this council was blocked and prevented by one member from carrying out its responsibility. How much more time do we need? What amount of evidence do we need before we say enough and put to stop this barbarity and savagery? Gaza is worse than hell on earth. Over 54,000 civilians have been killed. Pakistan reaffirms its unwavering support for the Palestinian people in their just struggle for dignity, justice and self-determination. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.